نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے چند اعلانات سن لیں کہ مرکز الدین الخالص کی خریداری اور مولانا صاحب کی کتب کی پرنٹنگ کے لیے آپ اپنے عطیات ویسٹرن یونین اور ایکسپریس منی کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پر ہم نے اپنے اکاؤنٹ نمبر دے دیے ہیں، آپ اپنے اکاؤنٹ میں بھی اپنی رقوم کو منتقل کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو اندرون بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کے لیے جمعرات کے روز عصر تا مغرب ملاقات کا وقت متعین کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے اور مسجد میں آپ تشریف لا کر مولانا سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہم آپ کے سوالات جو یہاں پر آتے ہیں ہم انہیں ضائع نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، وقت آنے پر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے جواب ضرور دیں گے۔ مولانا صاحب ایک صاحب نے آج ہمیں ایک تنقیدی سوال بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کبھی کبھی مجھے بڑے ریجڈ لگتے ہیں، آپ نے بیرون ملک رہنے والوں پر جو فتویٰ لگا دیا ہے کہ وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس پہ مجھے آپ کی ریجڈنس نظر آتی ہے، برائے مہربانی کہ آپ کی یہ قدامت پسندی نہیں یا آپ کا وہی علماء کی طرح کا طریقہ نہیں جو پرانے علماء جس طریقے سے اس مسئلے میں سوچتے تھے، ذرا وضاحت فرما دیں کہ حقیقت کیا ہے، ریجڈنس کیا ہے، یا پھر آپ یہی دین کا صحیح مسئلہ ہے؟ میرے بھائی، یہاں ریت بن کے یا جمود کی کوئی بات نہیں۔ دین کا جو مزاج ہے نا، کفر کے علاقے میں جو لوگ پیدا ہو گئے نا قدرتی وہاں کے باشندے، ان کے لیے بھی وہاں رہنا کوئی پسندیدہ بات نہیں، مگر حکومتوں کی مجبوریاں کہ لوگ قبول نہیں کرتے اس لیے وہ اپنے ملکوں میں رہ رہے، ورنہ اصل میں تو اسلام کا جو مطلوب ہے نا، مقصود وہ تو یہی ہے کہ لوگ دارالاسلام میں رہیں، کہ ایسے علاقے جو مسلمانوں کے اس میں رہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہجرت جو نہ کرتے مکہ میں تھے، مکہ سے بڑھ کر کون مقدس شہر ہے؟ صحابہ تھے، نیک لوگ تھے، مگر اللہ سورہ نساء میں کہا کہ جب ان کی جانیں فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ فیما کن، یہ کیسا اسلام تھا کہ تم کفر کے ملک میں رہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کننا مستضعفین، ہم تو اس علاقے میں بے بس تھے، اگر شرعی قانون نہیں تھا ہم کیا کر سکے؟ تو یہی انہیں جواب ملا اور اللہ کے فرشتوں نے مارا کہ علم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجر کیا، اللہ کی زمین تنگ تھی، کیوں نہیں ہجرت کی؟ اللہ نے کہا صرف بوڑھے، بچے، عورتیں جن کو کوئی چارہ نہیں ہے وہاں سے نکلنے کا، ان کو شاید میں معافی دے دی، یہ بھی نہیں کہا معافی دے دی، شاید میں معاف کر، یعنی اتنا جرم ہے کہ کہا ان کا ہیلا کوئی نہیں، نہ کوئی رستہ سوچتا، شاید اللہ ان پر رحم فرمائے، ورنہ اچھے بڑے لوگ جو ہے نا۔ تو اگر علامہ البانی رحمۃ اللہ علماء کہتے ہیں کہ مسلمان علاقوں سے جو جاتے ہیں کاروبار کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کرتے، باقی کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہیں، بے ایمان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، غلط بات۔ اور جو نتائج میں نے کئی اخبارات سالم پڑھا کہ مائیں اور باپ روتے ہیں کہ وہ کتنا منحوس دن تھا جب ہم اپنے بچوں کو یہاں لے آئے، اب یہ گرل فرینڈ لیے پھرتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹیاں لے پھر، اگر ہم ذرا کہتے ہیں پولیس بلا دیتے ہیں۔ تو مسلمان علاقے ہے یہ بھی اب گئے گزرے، مگر یہاں کم از کم اتنی نہیں خرابی، بہت حد تک شرم و حیات۔ اور آج جو اخبار میں پڑھا یہ بہت دل خوش کن بات ہے کہ عورتوں میں حجاب اور اسکارف کا رجحان بڑھ رہا، بہت پاکستان میں نا پڑھی لکھی بچیاں بھی اب پردہ کرنے لگی، جوں جوں کافروں نے وہاں پابندی لگائی نا فرانس وغیرہ کہ نہیں اسکارف نہیں پہن سکی، یہاں کوئی پھر عقل آئی ہے کہ ہم کیوں نہ اپنا دینی لباس پہنیں، اور اس میں شرف بھی ہے، وقار بھی ہے، سیر ننگے لیے پھر دیے، گلے میں دوپٹے، وہ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں خوب سے، یقین جانے عورت کے لیے اس سے بدصورتی کوئی نہیں، کوئی ہے یہ بات؟ یہ اخبار میں نے دیکھا، اخبار جہاں میں تھا، یہ جو ہمارے صدر مملکت بنے ان کی بہویں تھیں، 3 بہویں دکھائیں انہوں نے، دوپٹے تھے، سادہ لباس تھا، بڑی خوشی، اور ان کا جو پس منظر بھی بیان کیا کہ دینی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، دین کا اثر چلا تھا۔ ٹھیک ہے لوگ جدید تہذیب کی راہ میں بہہ گئے، مگر پھر بھی جن کے ماں باپ دیندار تھے نا، کوئی دینی اثر تھا گھرانوں میں، وہ اولاد میں منتقل ہوتا، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی مر جاتا مگر اس کے 3 کھاتے چلتے رہتے ہیں نیکی کے، ایک صدقہ جاریہ، ایک علم جو لوگوں کو سکھایا، اور ایک نیک اولاد ہے جو دعا کرتی ہے ان کے لیے، بڑی بات ہے۔ تو اس لیے دیندار اگر ہوں گے بچے بچیاں تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو دین مسلمان علاقوں میں مشکل سے ملتا ہے، جا کے ایسے علاقوں میں لے جانا جہاں سارا تہذیب اور تعلیم کا نظام کافرانہ نہیں، تو بچوں کو غرق کرنا، تو یہ کوئی
جمود نہیں، نہ یہ ریلیٹ بنا ہے، بات درست یہی ہے. آپ بے بس رہے تو اپنے دل میں ہر وقت احساس کریں کہ یہ گناہ کی زندگی ہے، موقع ملے تو یہاں سے نجات پانی اور کسی مسلمان اسٹیٹ میں جا کر رہنا. یہ نیت رکھیں شاید اللہ قصور معاف کر، جیسے ان عورتوں بچوں بوڑھوں کے بارے میں کہا کہ شاید اللہ ان پر رحم کرے اور ان کی توبہ قبول کرے جو کفر کے ملکوں میں. ایسے لوگ جن کو اللہ خود کہتا کہ ان کا کوئی چارہ نہیں، بے بس ہیں، ان کو بھی کہا شاید اللہ ان سے درگزر کرے. یہ کافر علاقوں میں رہنا کوئی نیک بات، ایسا ماحول گندگی ہر طرف ہے. اب مرد کا مرد سے نکاح جائز کر لیا، قانون بنا دیے کہ بالکل نکاح ٹھیک ہے جس سے کرو. جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں، بائبل بھی کہتی ہے حرام، وہ قانون بنا دیا کہ عورت عورت سے شادی کر سکتی، مرد مرد سے کر سکتی. کوئی برائی ایسی نہیں جو وہ نہیں کرتی. اور کتنے وہاں کے لوگ لکھتے ہیں کہ یہ کیا بنا رکھا کہ یہ ماں ہے، اس سے تعلق حرام ہے، یہ بہن ہے. کوئی نہیں، عورت ہی ہے. اس لیے اللہ پناہ دے مسلمان گئے گزرے بھی ہے، اللہ کے رسول کی برکت سے کچھ حلال و حرام کا احساس باقی. تو ناراض نہ ہوں، آپ اس بات کو دل میں رکھ کے نا کوشش کریں. میری دعا کہ اللہ مسلمان علاقوں میں آپ کے لیے اچھا کاروبار دے نا، وہ سیٹ کرے، آپ یہاں ہی آ کر اچھا کمائیں کھائے، اللہ رزق دے. جی 121 بار سارے میرے بھائی پڑھا کرو اسی وقت جو سورہ طلاق کی آیت ہے نا، جو کئی صحابہ نیک لوگ تھے کہ جن کے پاس یہ آیت ہے، یار ان کو کیا فکر ہے کہ ہمارا کیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. 2 آیتوں کے ٹکڑے ہیں. ان کو 121 بار نا دن رات میں کسی وقت پڑھ لیا کر، درود شریف وغیرہ پڑھو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کریں گے حرام سے بچیں گے، اللہ ان کے لیے کافی ہے. ان کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں. وہ ہر شے پر قادر ہے. مانو تو صحیح کہ وہ سب کچھ کر سکے، اور یہ کہ تھا کوئی بوڑھا پتہ نہیں زندہ یہ مرد ہے، ایسے خدا کو ماننے کا کیا فائدہ نہ ہو. بلا زندہ خدا کو مان تو ساتھ ہے، دعائیں سنتا ہے. فضل فرمائے اللہ پاک. ایک دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں آپ نے اپنے خطبے کے اندر کہا ہے کہ ایک لحاظ سے جو خطبہ میں دے رہا ہوں یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار میں آپ کو سنتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بینکوں کی نوکری جائز ہے جبکہ وہاں پر سود کا لین دین جاری ہے. ایک طرف سود کی ہلکی سی مخالفت اور دوسری طرف اپنے خطبے کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ جائز نہیں. وہ جائز کیوں نہیں، وضاحت فرما دیں. نہیں وہ جو ہے نا جائز نہیں، وہ اس زیادہ جائز جو ہے اب کیا کریں، اور یہ ایک بدل ہی ہے، ورنہ اصل صورت حال ہی ہے. ہم پرائیویٹ لوگوں کو کوئی حق نہیں خطبے دینے. جب صحیح اسلامی نظام ہو نا، کوئی نظم ہو، تو یہ امیر یا مامور یا خلیفہ وقت خود حاضر ہو مسجد میں عید میں، آپ امیر وقت خطبہ دیں مسلمانوں کی شان، یا مامور اس کے مقرر کیے جو علماء نا ان کا کام ہے. یہ بد نظمی نہیں تھی کہ ہر مسجد کا مولوی راگی ہے، مگر یہ نہیں وہ سسٹم رہا. مسلمان حکمران ہی غافل ہو گئے، انہوں نے خطبہ کیا دینا، انہیں نماز تک نہیں آتی. ادھر حکمران جو ہے اگر وہ حق میں رکھتے ہیں علماء تو یہ خوش آمدی بن جاتے ہیں. تو مجبور یہ سسٹم نہ چل رہا ہے. بات وہی ہے کہ خود نہ پڑھائے جمعہ اور عید کا جو ہے نا خطبہ دے سوائے امیر کے یا مامور کے. ورنہ آپ نے فرمایا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ نجائز مختار کہ صرف اپنا علم دار کرنا چاہتا ہوں، مستقبر مغرور آدمی ہے، آدمی کو حق نہیں. تو اعلیٰ معیاری نظام جو ہے نا دعا کریں وہ آئے. اس لیے میں کہتا ہوں باقی سود کا جو ہے نا سب کو پتہ سود حرام ہے، ناجائز ہے، مگر جو کہہ دیتے ہیں سود بند کرو ورنہ ہم نے احتجاج کرنا. ان سے بھی جب پوچھتے ہیں کہ سود کا کوئی بدل بھی دو. 1000 مرتبہ حکومتوں نے کہا کوئی ایسا دو یار طریقہ کہ یہ کام بھی چلتے رہیں اور یہ سود بھی ختم. نکلا تو ان مولویوں سے کوئی بنا کر نہیں دے سکا. ساری دنیا پر یہ نظام چھایا ہوا، پھنسی ہوئی دنیا. اس لیے اس زمانے کو وہی سمجھنا چاہیے جو مکہ میں اور مدینہ میں فتح مکہ تک سسٹم رہا. اب حضور سے بڑھ کر کس کو اقتدار حاصل تھا؟ مکہ میں اللہ نے سورہ روم میں کیا یہ حرام کاروبار چلتا رہا. حضور کے چچا عباس کھاتے رہے. آپ نے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر کہا فتح کہ آج میں سود کو روکتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس کے. ایک چلتا ہوا نظام یوں ہی ہوا سے پھونک مار کر اڑا دیا جاتا. خیالی باتیں نہ کرو، جو ہو سکتا ہے وہ بتاؤ کہ کس طرح اس کو ہٹا کر کوئی اور نظام لانا. مانتے سب ہیں جو کہ سود حلال ہے، بالکل لعنت ہے، اللہ رسول سے جنگ ہے، مگر اس کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے. کتنی برائیاں جو اللہ رسول نے برداشت کی کہ چلتے رہے آہستہ. شراب سی شروع میں پتہ تھا، ساری دنیا جانتی تھی کہ عقل کو ختم کرتی، مگر جا کر بہت دیر بعد ختم. پھر حکم ہوا کہ اب توڑ دو بوتلیں. تو جو بات ہو سکے نا عمران وہ کرنی چاہیے.
اپنی طرف سے باتیں کر، یہ کر دو یہ کر، حالانکہ جو کہتے ہیں نا سود ختم کر دو اور اشتہار دیتے ہیں، اگر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جماعت اسلامی اللہ صاحب پر ان کو بھی موقع دے دیا جائے نا، کیا طریقہ ہے ان کو ختم کر دیں؟ کر کوئی کچھ نہیں سکتا، صرف تنگ کرنا جو نا کہ حکومت کو تنگ کرو، یہ ایک بہانہ بنا رکھا۔ صحیح، حرام ہے، قطعاً حرام ہے، سود کی کوئی شکل حلال نہیں، اس لیے آپ لینے سے بچو، دینا پڑے نا کہیں مجبور، کوشش تو کرو کہ نہ دینا، مگر دینا ہی پڑے تو دے دو، پھر کیا کروں۔ صحیح صحیح۔ ایک دوست چودھری یاسر صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میں اٹلی میں رہتا ہوں اور جس سٹی میں رہتا ہوں وہاں مسجد گھر سے بہت دور ہے، نماز باجماعت نہیں ادا کر سکتا، اگر گھر میں رہوں تو یہ فرمائیے کہ اپنی مسز کو ساتھ لے کر میں جماعت کروا سکتا ہوں، کیا وہ میرے برابر کھڑی ہوگی؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ کیا میں نماز پڑھنے سے پہلے اذان بھی کہہ سکتا ہوں؟ یہ اس کے بارے میں وضاحت۔ یاسر بھائی نے جو بات پوچھی نا بہت عمدہ، اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کے وہ ایسے علاقوں میں رہ کر بھی اسلام یاد ہے نا، مسجد دور ہے نا، اگر یاسر کوشش کرے اور وہاں پہنچے تو جیسے ایک قبیلے نے نا کوشش کی کہ ہم اپنے گھر مسجد نبی کے قریب لیں، محلے جدے جو ایسے جگہ بڑی خالی پڑی تھی کہ مسجد نبی کے قریب گھر بنا دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، جہاں ہو وہاں رہو، کیونکہ جتنے قدم تم چل کر آؤ گے نا دور سے اتنا ہی اجر لکھا جائے گا، تو دور سے اگر جائیں تو ہے تو اجر، مگر ایسی اگر دور ہے تو آپ بالکل اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کر لیا کریں، بیوی بچے بھی ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں، مگر ہونا ایسا آپ آگے کھڑے ہوں گے، بیوی تنہا پیچھے کھڑی ہو، اکیلی صاحب بنائے گی، برابر نہیں کھڑی ہوگی، مرد دو ہوں تو برابر ہی کھڑے ہو جائیں، اور دو سے زیادہ ہوں تو پھر ایک امام دو پیچھے کھڑے ہو جائیں، عورت ہو تو وہ پیچھے کھڑی ہو، اکیلی ہو اکیلی صاحب بنا دے، ٹھیک۔ اذان اقامت آپ کہیں، اذان بھی کہیں، زیادہ بلند آواز ہے نہیں، بیسک آہستہ آہستہ نا کرنے دہرا لیں، سارے دعا مانگ لیں، بعد میں اقامت کہہ کر کے بات کریں۔ عورتوں تک کا حدیث میں آتا ہے کہ وہ اذان اور اقامت کہتے ہیں، ہماری بدقسمی دین مٹ گیا کہ اگر نئی بھی جماعت ملی آپ اذان کے کرنے دہرائیں، یہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہر بندہ جان لے، بے شک وہ اکیلا ہی نماز پڑھتا نا، یہ قومی ترانہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہے یہ نغمہ دہراؤ سارے کہ دین کیا، اپنے عقیدے درست کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، رسول اللہ سچے ہیں، نماز برحق ہے، آخرت ٹھیک ہے، اس کے بعد دعا مانگو۔ دعا بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے کیسی سکھائی کہ اللہ کا عرش جو ہے نا تخت، جنت 100 ہے، ایک جنت نہیں، ہم سمجھتے تھے ایک باغ ہے، 100 جنت ہے، اور ان میں فاصلہ اتنا ہی ہے کہ ایک یہاں ہے، دوسری جنت جو ہے نا اتنی دور آسمان اتنی دور ہے، اتنے ہی فاصلے پر 100 جنت ہے، اور سب سے بڑی جنت آخری وہ فردوس ہے جس میں اللہ کے پیغمبر اور اونچے درجے کے لوگ ہوں گے، اس کی چھت ہے اور اوپر اللہ کا تخت، وہاں ایک مقام ہے الوسیلہ۔ الوسیلہ ہماری زبان میں ہے تو وسیلہ ڈھونڈو، کسی بندے کو تلاش کرو، ہمارے دعائیں کرے، وسیلہ قرب کو کہتے ہیں، المنزلۃ عند الملک، بادشاہ کے پاس کی جو ہوتی ہے نا سٹنگ سیٹ، اس کو کہتے ہیں عربی میں وسیلہ، اس لیے اللہ جو کہتے ہیں نا وسیلہ ڈھونڈو، اس کا معنی کہ اللہ کا قرب تلاش کرو، ایسی نیکیاں کرو، قریب سے قریب ہونے کی کوشش کرو، دور نہ رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ابن عباس فرماتے ہیں تقربوا الیہ بالطاعۃ، نیکیاں کر کے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو، تو اس کا نام بھی الوسیلہ رکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تخت کے بالکل قریب جگہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری مخلوق میں سے ایک کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی، مگر میں دعویٰ نہیں کرتا، تم اذان کے بعد میرے لیے دعا کرو، وہی کہتے ہیں آت محمد الوسیلہ، کہ وہ قرب کا مقام اللہ تو ہمارے نبی کو عطا کر، تو آپ نے فرمایا میرے لیے یہ دعا مانگو گے تو پھر میرے لیے لازم ہوگا کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، تمہارے حق کرتا ہوں یا امتی، تو اذان کہہ لیا کریں آہستہ آہستہ، بعد میں اقامت بھی کہیں، یہ اکیلے بھی کہا کرو، بالکل سب کو یہ کہنا چاہیے، بہت اچھی بات، منفرد بھی، اکیلا نماز پڑھنے والا بھی، مرد ہو یا عورت، یہ چیزیں پڑھا کر سیکھا سکھایا کر۔ اس میں یہ بھی ایک تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، ذہن میں سوال آیا ہے کہ اگر اس آدمی کے بالغ بچے ہوں، 2 لڑکے یا 3 لڑکے یا 1 لڑکا ہو، تو ایسی صورت میں وہ بچوں کی صف الگ بنائے گا، بالغ بچوں کی، اور بچے ہوں نا بالغ یا چھوٹے بھی ہو کوئی بات نہیں، لڑکے وہ پھر پیچھے کھڑے ہوں گے، اگر 2 ہے نا، یہ 2 سے زیادہ، پھر یہ آگے ہوگا، وہ پیچھے بچے صف بنائیں گے، اس کے پیچھے عورتیں بنائیں گے، اس کے پیچھے عورتیں بنائیں، ٹھیک، اور نابالغ ہوں تو نابالغ ہوں پھر بھی، اچھا پھر بھی وہ مرد شمار ہو، مرد ہی شمار کیے جائیں گے، چھوٹے بڑے کی کوئی بات۔ صحیح صحیح۔ اور اگر کوئی عورت کے لیے اتنا پردہ ہو کہ مر گئی ہے، کفن میں بند ہے،
وہاں پہ اگر 2 جنازے اکٹھے ہو جائیں نا، یہ زیادہ، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو پھر پہلے مردوں کی لائن ہوگی، امام کے ساتھ جو ہوگی نا لائن وہ مردوں کی ہوگی، اس کے پیچھے پھر قبلہ کی طرف ادھر کو لائن بنتی جائے گی، مردوں کی بھی اس طرح لائن قبلے کی طرف ہی اس طرح نہیں لائن بنانی، اور اس کے پیچھے پھر عورتوں کی بنے گی، امام جو ہے نا مردوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، امامت کرائے گا۔ یہ جنازے اگر اکٹھے ہو جائیں مردوں عورتوں کے پھر یہ طریقہ۔ آپ نے بھی فرمایا کہ عورتیں اگر اپنی جماعت کرائیں تو اس میں اذان کے کلمات آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ کہہ لیں، ہاں، تاکہ اذان زیادہ کے شور کہہ بھی لیں، دعا کر لیں، اور عورت اگر جماعت کرائے نا وہ صف میں ہی کھڑی ہو، آگے نا مرد کی طرح کھڑی ہو، اگلی صف جو اس کے درمیان۔ جی صحیح، ٹھیک۔ ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب، قرآن کا حفظ کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص بھول جائے تو کیا کرے؟ کیا اس کا گناہ اس کے والدین کو بھی ہوگا؟ وضاحت فرما دیں۔ گناہ نہیں والدین کو ہوگا، انہوں نے تو نیکی کی حفظ کروا دیا، اور یہ بھی اگر بھول گیا، اس کا اپنا کوئی قصور نہیں کہ لاپرواہی کی، دہرایا نہیں، تو پھر اس کو بھی گناہ کیا ہونا، اللہ معاف کرنا ہے، اور بڑی غلطی، اتنی بڑی دولت نصیب کی تھی اللہ نے، کیوں حفاظت نہیں کی؟ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے جو اعمال پیش کیے گئے کہ امت یہ کام کرے، لسٹ آئی، تو ان میں نیکیوں میں یہ بھی آیا، چھوٹی سی بات کہ مسجد میں سے کچھ تنکا فالتو پڑا تھا، اٹھا کر باہر پھینک دیا، مسجد کو صاف کیا، یہ بھی نیکی شمار ہوئی۔ اور گناہ میں یہ بھی آیا کہ کوئی آدمی جو نا اس نے 1 یا 2 آیتیں یاد کی تھیں وہ بھول گیا، یہ اس نے برا کیا، یاد رکھنی چاہیے، مگر نسیان اگر قدرتی بھول گیا تو کوئی نہیں، اللہ مہربانی فرمایا، اگر دہراتے رہنا چاہیے۔ آپ نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جیسے اونٹ ہوتا نا، اگر اس کی رسیاں کھول دے، باندھے ہوئے ہوتے ہیں نا، گھٹنے باندھے ہوتے ہیں، پھر بیٹھے رہتے، فرمایا گھٹنوں سے رسیاں کھول دی جائیں تو فوراً دوڑ جائیں گے، اس طرح ہی قرآن کو دہراتے رہو، ورنہ یہ ان اونٹوں سے بھی تیزی سے، اونٹ اتنی تیزی سے نہیں جاتے جتنا یہ دماغ سے نکل جائے گا، تو جن کو اللہ نے یہ دولت نصیب کیا دہراتے رہیں، اللہ نصیب کرے۔ بڑی بات، کتنا بڑا درجہ کہ جنت میں جائیں گے لوگ، تو اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھ بھی اسی طرح ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کے جیسے دنیا، وہ پھر درجے اس کے جہاں جہاں آیتیں ختم ہوں گی اسی جنت میں وہاں رک جائے گا۔ قرآن حفظ ہو تو اس سے بڑی دولت، اور ساتھ علم ہو تو آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ وہ حوالہ دے سکتا کہ فلاں جگہ یہ بات قرآن میں آئی، بڑی بات ہے، کمپیوٹر ہوتا، اللہ نصیب کرے، بہت بڑی بات۔ ایک نوجوان کا سوال ہے مولانا صاحب، یا باسط ہو، یا فاتح ہو، یا کریم ہو، ان کے معنی کیا ہیں؟ مجھے کسی نے امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ بتایا ہے، کیا امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے؟ وظیفہ تو میرے بھائی ہر کام کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بہت پاک صاف نام ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ، تو دعا کا سب سے عمدہ طریقہ ہے کہ اور دعائیں کرنے کی بجائے نا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حوالہ دے، بیماری ہے یا آدمی تندرست بھی ہے تو یا سلاموں کا حوالہ دے، یہ کہتا رہے 131 بار یا سلام ہو، دن رات میں کسی وقت پڑھے تندرستی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے سلامتی دینے والا کا سراپا سلامتی ہے، جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں نا، اگر یہ کہیں کہ وہ عادل ہے یہ کم درجے کی تعریف ہے، اگر وہ کہیں وہ تو سر سے پاؤں تک عدل ہی عدل ہے، اللہ نے کہا وہ سلامتی ہے، اس لیے اگر سلامتی ملنی نا نماز کے بعد بھی ہم کہہ لیں اللہم انت السلام ومنک السلام، تیری طرف سے کسی کو سکھ مل سکتا، تو ذکر کرنے چاہیے، یہ بھی بہت عمدہ ہے، یا باسط ہو یا فاتح ہو، یہ بہت پیارے نام، یا باسط ہے فراخ کرنے والا، کسی چیز کو کھلا کر دینے والا، فاتح بھی کھولنے والے کو کہتے ہیں، بند چیزوں کے دروازے کھول دے، یا کریم بھی کرم کرنے والا، مہربان۔ باقی جو بچے پڑھتے پڑھاتے ہیں نا اور دوسرے لوگ بھی مطالعہ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ کہا کریں یا قوی، اللہ تعالیٰ قوی ہے، حافظہ بھی قوی کرے، اور فجر کی نماز کے بعد اس کے ساتھ 21 مرتبہ بڑھا لے یا علیم، تو سارے علم والا ہے، ہمیں بھی علم دے۔ یہ 2 ذکر جو ہے نا، یا قوی 5 نمازوں کے بعد اور فجر کے ساتھ 21 بار، انشاءاللہ علم کے لیے بہت اچھا۔ اور جو بچے نہیں شوق سے پڑھتے یا بھول جاتے ہیں، یا عام آدمی سورہ ابراہیم کی پہلی آیتیں تلاوت کرتا رہے روز 1 مرتبہ بسم اللہ سے نا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک انشاءاللہ پڑھنے کا شوق ہوگا، اور جو پڑھے گا یاد رہے گا۔ امام ابن تیمیہ اللہ ان پر رحمت کرے، ان کو جب کوئی مسئلہ نہ یاد آتا
بڑا سوچتے کتابیں، تو پھر کوئی ویران مسجد ڈھونڈتے، جنگل میں نکل جاتے، کوئی پرانی مسجد سجدے میں تھا رکھتے، اور یہ کہتے یا معلم آدم علم، یا مفہم ابراہیم فہم، تو کہتا اللہ علم آدم علیہ السلام، آدم کو تو نے علم سکھایا، اے آدم کو سکھانے والے مجھے بھی علم۔ دوسری یا فہمنا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو فہم دیا تھا، یا مفہم ابراہیم، ابھی پڑھتے ہی تھے اور ہم دماغ میں آ جاتا تھا کہ یہ طرح مسئلہ حل ہے۔ تو اللہ کو بیٹا پکارنا نہیں تھا اور کیا، اس کے سوا کوئی نہیں سننے والا، وہ ساری مشکلیں حل کر دیں۔ ماشاء اللہ مولانا، اس میں یہ بھی تو ہے کہ جو بچے پڑھتے ہیں نتیجہ تو نکلنا ہی ہے اس کا، جو انہوں نے محنت کی ہے، تو اس میں وظیفے کو کیا دخل ہے؟ نہیں، اس کا مطلب وظیفے کا یہ نہیں، کام چھوڑ دو، محنت کرو، جو انسان کے بس میں اللہ نے کیا وہ سارے ذرائع استعمال کرو، کتابیں پڑھو، استادوں کے پاس جاؤ، سارا کچھ سیکھو، مگر اس کے ساتھ ساتھ دعا کرو، کیونکہ ساری باتوں کا سلسلہ جو الہ یرجع الامر کو، آخری چھڑا جو ہے نا کہ بٹن دبانا یہ نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، ساری کوشش کے باوجود بھی نہ سکھانا چاہتے۔ اب اپنا حال یہ بیٹا، کئی مرتبہ جو لوگ روز ملتے ہیں نا، اب ایسی حالت ہوتی جاتی، میں دیر تک سوچتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے، روز ملنے والا اللہ میرے استاد سے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہ ایسا حال ہو گیا تھا کہ اپنا نام بھول گئے، دیر تک سوچتے رہتے، اس لیے بندہ کوئی شاید نہیں، لیکن کہہ رہا یار ہم بات علم، کہتا جب تم پیدا ہوئے تھے کچھ نہیں جانتے تھے، میں نے کتنا کچھ سکھایا، پھر جب واپس لیتا ہوں تو سب کچھ جاننے کے بعد تم کچھ بھی نہیں جانتے، سب کو بھول جاتا۔ اس لیے دعا سے استغنا جو ہے نا کہ اللہ کو نہیں پکارنا، یہ کفر، سب کوشش کرو، پوری کرو جو اللہ کے حکم ہے، مگر ساتھ دعا مانگتے رہو کہ معاملہ سب کچھ تیرے اختیار میں۔ اگر محنت اور دعا کے باوجود نتیجہ الٹا نکل آئے تو ایسی کوئی بات صورت میں نہیں، تو پھر پھر اللہ تعالیٰ کے بڑا فیصلے ڈس پر ہارٹ آنا۔ ہوتا ہے اس صورت میں۔ نہیں، کوئی گلا نہ کرے، چلو اللہ کو ایسا ہی منظور، مگر ایسا ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے محنت ظاہر نہیں کرتا، انشاءاللہ اس کا پھل ملتا، کوشش پوری کرے۔ محمد ایسا ہی ایک آدمی تھا نا جو دیہاتی آیا حضور کی ملاقات کو، تو سفر کر کے آیا تھا، آپ نے پوچھا اتنی دور سے آیا، اونٹ کہاں؟ اس نے کہا جنگل میں اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا۔ تو آپ نے کہا کتنی غلط بات، دو پہلو ہیں دین کے، دونوں میں سے ایک رکھتے دوسرا برباد کر دیتے، ایک رہا وہ توکل اللہ، اس کا جا کر گھٹنا باندھ اور پھر اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے حوالے نہ کرنا یہ بھی بیوقوفی ہے، گھٹنا نہ باندھنا، نہ جانے اونٹ چلا جائے گا پھر کہاں سے ڈھونڈتا پھرے گا۔ یہ ہے توازن، بر توکل زانو ہے استقبال، رومی اسی کا حوالہ دے کر آتے ہیں کہ توکل کر کے اللہ پر اونٹ کا گھٹنا باندھ، گفت پیغمبر با آواز بلند، پیغمبر نے بلند آواز سے کہا کہ گھٹنا باندھ پھر برسا۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی بڑی تعریف کی، آپ میں سے کئی حافظ سورہ یوسف کہ انہ لذو علم لما، وہ علم والا تھا جو کچھ ہم نے اس کو سکھایا۔ اب علم والے کی بات سکھائی کہ بیٹے جا رہے ہیں مصر، 11 ہے، نوجوان ہے، اتنے قد و قامت کے، تو فرمایا اتنے پہلوان ایک دروازے سے داخل ہو نظر لگ جائے گی، یہ لوگ ڈاکو سمجھ لیں گے، تو فرمایا بیٹا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یہ اپنی حد تک جو کر سکتے تھے وہ کیا، اور ساتھ ہی کا وما اغنی من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہونا نا وہ میں روک نہیں سکتا، یہ اپنی تدبیر ہے، تقدیر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ یعقوب کے دل میں خیال تھا جو اس نے پورا کر لیا، ورنہ اللہ کی تقدیر کو روک سکتا، وہ پکڑے بھی گئے اور بنیامین وہیں رہ گیا۔ تو رب جو کرنا چاہتا ہو کر رہتا، مگر بندے کے بس میں جو ہے نا عقل سمجھ وہ پوری استعمال کی۔ وہاں تعریف کی ہے کہ یعقوب ہمارے دیے علم کی وجہ سے عالم تھا، اس نے جو کرنا چاہیے کیا، کہ بچوں کو بھی نصیحت کی، مگر ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ توازن قائم رکھنا ہی مشکل ہے، کوئی کوشش پر ہی لانا کہ ہم نے یہ کوشش کیا گیا، سب کوششیں دھری رہ جاتی، تباہ ہو جاتا تھا۔ محمد ذاکر پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس جمع کی ہوئی احادیث کو جلا دیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، کچھ کہتے ہیں ہاں، آپ کی تحقیق میں یہ بات درست ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ ایسے واقعات لکھے جو ہیں، امام ذہبی نے تذکرۃ الفاظ میں انہوں نے صحیفہ جلا دیا، کوئی کہتے ہیں فلاں جو سے بزرگ تھے اتنے دن مہینے وہ استخارہ کرتے رہ کے حدیثیں لکھے نہ، یا پھر آخر میں فیصلہ کیا، مگر یہ ساری بے ثبوت باتیں لکھنے والوں نے ان کی سندیں دے دی، کوئی ثابت نہیں، اس لیے نہ کوئی جلایا نہ کوئی ایسا ہوا کہ انہوں نے ارادہ بدل دیا۔ اس دور میں یہ جو حدیث کے منکر ہیں ان چیزوں سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، حوالے دیتے رہتے ہیں کہ یار جنہوں نے آپ سنی تھی انہوں نے جلا دیا، اب حدیثوں کو کہت بات، یہ بالکل ظالم
حدیث رسول ہے نا، یہ بڑا ہمارا ترکہ حضور کی جائیداد اور میراث ہے، امت کو ملی، یہ درمیان سے ہٹ جائے تو آپ کا ہمارا رابطہ ہی ختم ہو جائے، کیا پتہ چلے کہ پیغمبر نے کیا کہا اور کیا نہیں کیا۔ باقی جو ہے نا اس میں کوئی لوگوں نے ملاوٹ کی، اس کا حل ہو گیا، شروع سے علماء نے ہر شے جو چھان پٹ کر لی، ہر شے کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ صحیح ہے، یہ اس سے کم درجے کی حسن ہے، یہ کمزور ہے، یہ کئی ساری کمزور مل گئی، قابل اعتبار ہے۔ اتنی محنت ہوئی ہے، جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے نا، جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں یار جیسے میتھمیٹکس ہے، جتنا وہ باقاعدہ علم ہے اس طرح کا یہ نہ پڑھے اور خواہ اعتراض کرتا رہا تو یہ بدنصیبی ہے، اس کا کیا علاج؟ کوئی صحیفہ نہیں چلایا۔ حسن محفوظ سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میرا سوال کم سن نابالغ لڑکیوں کے ساتھ شادی سے متعلق ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اور بہت پریشان ہوں کہ سورہ طلاق آیت 4 میں اس کی اجازت دی گئی ہے اور نابالغ لڑکی کے ساتھ مباشرت کی بھی اجازت دی گئی ہے، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ سعودیہ سے جو بچہ یہ پوچھتا ہے نا کہ نکاح کی اجازت دی گئی اور ساتھ ہی کہا گیا کہ مباشرت کی بات اٹھ گئی، مباشرت کی اجازت نہیں، جب تک وہ بالغ نہ ہو اس وقت کسی کو حق نہیں اس کے قریب جانے میں۔ نکاح الگ بات ہے کہ چھوٹی عمر کے اس کے والد نے کر دیا، یہ ولی نہ کر سکتا، سمجھتا میری موت ہوگی، بچی ڈھکے کر دی، کون اس کا بعد میں کچھ کرے گا، حالات ایسے ہوتے کر دے، نکاح کر سکتا مگر اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا آدمی۔ 9 سال کی عمر کم از کم ہونی چاہیے جس میں بچی یہ برداشت کر سکتی ہے، اس سے پہلے قتل ناجائز حرام ہے، کوئی عالم نہیں کہتا نہ یہ قرآن میں ہے کہ اجازت ہے۔ کچھ بچیوں باقی وہ عید بھی اگر قرآن سے بھی ہوتا حل کرنی، کیونکہ مولوی صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ ایسے نکلتا ہے چھوٹی بچیوں کے نکاح، نہیں، وہ سامنے ہوتا تو قرآن یہ بھی بیان کرنا بہت ضروری تھا، یہ مقام بڑا پریشان کن ہے، چھوٹی بچیوں کا نکاح حدیثوں سے ثابت ہوا کہ حضور نے حضرت ایسا دیکھیے، قرآن کی بات نہیں۔ مولانا اس میں یہ قرآن شریف ہمارے پاس آ گیا ہے، اس میں یہ بھی ایک ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بچی 9 سال کی عمر کا ہم اسے تعین کرتے علماء خود ہی، لیکن بعض بچے علاقوں کے اندر بلوغت دیر سے ہوتی ہے تو پھر بھی قریب نہیں جاتا، پھر بھی نہیں ہو سکتا یہ نہیں جی، یعنی بالکل اس میں یہ عمر کا تعین نہیں ہے، اس کی بلوغت کا تعین ہوگا۔ بلوغت تو خیر زیادہ عمر میں جا کر ہوتی ہے، پہلے اسے یہ ہے کہ اس میں یہ نا برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، ورنہ ظلم۔ یہ آیت کریمہ ہے جیسے نا لوگ یہ نکالتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کے بھی جو ٹھیک ہیں، واللائی یسنا من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، کہ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں ان کی عدت 3 مہینے ہے، جن کو حیض آتا ہے ان کی عدت یہ 3 مہینے جو کہہ دیتے ہیں نا، غلط بات ہے، 90 دن بھی قانون بنایا یہ قرآن کے خلاف ہے، وہ 3 حیض دیکھنے ہیں، اگر باقاعدہ ہوں تو 3 مہینے میں ہو، ورنہ امام بخاری نے واقعہ لکھا کہ 1 مہینے میں 3 آ گئے، ابھی طلاق بھی 2-3 دن حیض آ گیا، 10 دن کے بعد وہ بند جب ہو گیا 3 دن کے بعد پھر آ گیا، تو 3 حیض جو ہے نا جس کو حیض آتا ہے 3 حیض ہیں، اس دوران میں رجوع کر اس کے بعد جو ایسی عورتیں کہ حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اب نہیں انہیں حیض، ان کا فرمایا 3 مہینے، واللائی لم یحضن، اور جن کو حیض نہیں آیا اس سے نکالتے ہیں کہ یہ چھوٹی بچیاں جن کو حیض نہیں آیا، یہ تھیں صحیح سمجھ لو کہ عمر ہو چکی حیض کی مگر کسی وجہ سے نہیں آیا، بالغ ہے، بالکل نابالغوں کی بات نہیں، یہ نقطہ مجھ سے سیکھو کہ جن کو آتا تھا مایوس ہو گئی یا بالغ ہو چکی ہیں، حیض کی عمر ہے مگر کسی سبب سے ان کا حیض جاری نہیں ہوا، ان کے 3 مہینے۔ باقی وہ بچیاں جن کا نکاح ہوا چھوٹی عمر میں کسی وجہ سے ان کے ساتھ جماع ویسے ان کی کوئی عدت نہیں، بس طلاق دی آپ نے اسی وقت وہ نکاح سے آزاد ہوگی۔ اسی طرح وہ عورت ہے جو بالغ بھی نکاح ہوا مگر مس نہیں کیا، پہلے کسی وجہ سے جدائی ہو گئی، اس کی بھی کوئی عدت نہیں، عدت تو ہوتی کہ دیکھا جائے کہ حمل تو نہیں، تب اس سے وہ بری ہیں، نہیں ان کو یہ معاملہ تھا، ان کی کوئی عدت نہیں، وہ اسی وقت دوسرا نکاح کر سکیں۔ کئی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کل اس پڑھے لکھے کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی، یہ بھی غلط بات ہے، حمل والی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے مگر اس کی عدت کا فرق ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ إِذَا نَ حَمْلًا، ان میں حیض وغیرہ نہیں دیکھا جاتا، بچے کی پیدائش تک مہلت ہے، بچہ پیدا ہو گیا ابھی ہو جائے 9 ماہ بعد اس وقت تک رجوع کر سکتا ہے، یہ اس کی عدت
حیض والی حمل والی کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے، حیض والی کی 3 مہینے ہیں، جن کو حیض نہیں آیا بالغ ہو چکی ہیں یا عمر زیادہ ہونے سے بند ہو گیا وہ 3 مہینے ہیں، چھوٹیوں کی کوئی نہیں، جن کو ہاتھ نہیں لگایا چھوٹی بچیاں ان کو طلاق ہو تو کسی وقت ختم ہو جائے۔ اس میں مولانا آپ کی بات سے یہ بات جس کی خامد کی موت ہو اس کا معاملہ الگ ہے، اس میں یہ نہیں حیض وغیرہ کا دیکھا، وہ سوگ ہے، یہ نکاح کو ایسا نہیں کہ خامد مراد ہے یاشی کرتی ہے، اس تعلق کو نبھانا چاہیے، کتنا تعلق تھا فوت ہو گیا 4 مہینے 10 دن، اور اگر حمل ہے تو بچہ پیدا ہونا۔ یہاں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر 4 مہینے 10 دن ختم ہو گئے مگر بچہ نہیں پیدا ہوا، وہاں سب مانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے تک 4 مہینے 10 دن ہی دیکھے، اگر بچہ پہلے پیدا ہو گیا 4 مہینے 10 دن بعد میں پورے، یہاں ہم اہل سنت جو ہے نا اہل حدیث وغیرہ کہتے ہیں بس بے شک ابھی بچہ پیدا ہو گیا نا پھٹلے پڑی پڑا ہے خامد ختم ہے سارا، زیب و زین کرنے کا۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں، وہ سوگ کہاں گیا؟ جب نابالغ بچیوں کو بھی سوگ کا حکم تھا کیوں تم نے یہ ختم کر دیا بچہ پیدا ہو گیا؟ اب ان دونوں یہ کئی صحابہ بھی کہتے ہیں، بات بڑی معقول ہے مگر ہم کہتے ہیں فلاں روایت آ گئی، وہ کہتے ہیں ان دونوں پیریڈوں میں سے جو بعد میں جا کر پورا ہوگا نا اب عبدالعدل، اگر بچہ بعد میں پیدا ہوتا 4 مہینے پہلے ختم ہو گیا 10 دن بچہ پیدا ہوگا، اگر بچہ پہلے پیدا ہو گیا 4 مہینے 10 دن بعد میں پورے ہوتے ہیں، جو میعاد بعد میں پوری ہوگی نا لمبی ہوگی اس کو لیا جائے گا اب عبدالعدل ہے۔ یہ بات تو ٹھوس ہے مگر بس یہی ہے کہ شیعہ کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں، یہی بات میں 1000 مرتبہ کہتا ہوں، اگر یہ ساری فقہ جمع کر لیں، اللہ مولانا مودودی برہم کرے، جب یہ بنی نا جامعہ اسلامیہ مدینہ انہوں نے جو تجویز دی تھی کہ فقہ جعفریہ، فقہ اہل سنت اور ظاہریوں کی فقہ، اور ساتھ ہی یہ آبادی جو ہے نا مسقط عمان کی ریاستیں، ان کو ہم کہہ دیتے ہیں بیچاروں کو خارجی، اصل میں ایک نام رکھ لیتے ہیں نا، وہ خارجیوں سے بالکل بیدار ہے، کہا جاتا کہ یہ آبادی فارق خارجیوں کا فرقہ، کوئی خارجی فرقہ نہیں، مسلمان ہیں بڑے صحیح عقیدے ہیں، وہ خارجیوں کو بھی کہتے ہیں کہ یار زیادتی کرتے ہیں، اظہار کا کیوں کہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون حلال ہے، ان کے بچے اور لونڈیاں بنا لیں، وہ ظالم تھے، مسلمانوں کو قتل و غارت نہیں کرنا چاہیے، کچھ عقیدوں میں بحثیں ہیں تو کہتے ہیں دوسرے گروہ کی طرح تفسیریں لکھیں، یہ دونوں ریاستیں مسقط عمان انہیں کی، سلطان بھی وہی ہیں قاضی الباب بھی، تو ان کی فقہ آپ پڑھیں نا ان سب کی، ہر ایک میں ایسے ایسے قیمتی موتی ہیں۔ کل جو بچے تھے میں نے کہا دیکھو مصر کی بات اگر کوئی گروہ کہتا ہے تو تم بھی اس کو بڑی کرو، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ صحیح بھی کہتا ہے روایت کو تو پھر سنی سے پوچھو کہ تمہاری یہ روایت کیا مطلب لیتے ہو، اگر ہم اس کی ایسی تشریح کریں کہ ہر کوئی کہیے تو دین کی حکمت ٹھیک ہے تو پھر جھگڑا ختم ہو گیا، آپ بھی ایک معنی کرے اور ہمارے گلے پڑے کہ تمہاری حدیثوں میں یہ لکھا ظلم۔ اسی طرح شیعہ حضرات بھی جو کہیں یا عبادی ان سے پوچھیں کہ تمہارے علماء کیا مطلب لیتے ہیں، جب وہ تشریح کریں گے آپ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ یہ بات تو سارے مسلمان مانتے۔ دو ظلم ہے کہ ایک روایت اگلا گروہ ضعیف کہتا ہم نہیں چھوڑ مناظرے کرتے جاتے، پھر مطلب جو لیتے ہیں وہ نہیں لینا، اپنی طرف سے ایک معنی گاڑ لینا، بحث ختم ہی نہیں ہوتی۔ کسی معاملے میں یہ دو باتیں جو ہے صحیح اور روایت مفہوم خود و مذہب والے بیان آپ لے آئیں، اگر بحث رہ جائے تو مجھے پوچھ لیں۔ چلیں انشاءاللہ جی، اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا